أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا جو سبق ہوگا وہ قرآن مجید کے ایسے مقام پر مشتمل ہے جن میں ہم دیکھیں گے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ یا دوسری اصطلاح میں اعمال صالح. تو جن مقامات پر قرآن مجید کے اندر اعمال صالح کی کسی قدر تفصیل بیان کی گئی ہو ہم وہ مقامات انشاءاللہ آج دیکھیں گے. یعنی کہ عمل صالح جس کو ہم دوسری اصطلاح میں ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے عملی اور اخلاقی ایسپیکٹ، اخلاقی پہلو جہاں پہ مینشن ہوئے ہو، اور دوسری اصطلاح میں اسی کو ہم کیریکٹر ڈیولپمنٹ بھی بولیں گے. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ عمل صالح کیا ہوتے ہیں اور کون سے ایسے اعمال ہے جو قرآن کے اندر مینشن ہے ایک بندے مومن کو کرنے ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا انسانی مطلوب کیا ہو، کہ جو انسان ہو، انسانی مطلوب جو قرآن کا ہے اس کے اوصاف کیا ہو، اس کے کریکٹر کیا ہو، اس کا کریکٹر کیسا ہو، اور کس طریقے سے ہم اس بندے مومن کی تعمیر شخصیت کریں گے. یعنی کہ قرآن کا مرد مومن کیا ہو، یا اقبال کی اصطلاح میں خودی، جس کو ہم کہتے ہیں خودی. علامہ اقبال نے اپنے کافی اشعاروں میں خودی کا کانسیپٹ دیا اور خودی کو بلند کرنے کی ہمیں کہ طرح طرح کے مشورے اپنے اشعار میں کے تھرو دیے. لیکن علامہ اقبال نے اس کی وضاحت نہ کی کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنی خودی کو کیسے بلند کرے. تو وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آ، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن کے مختلف مقامات کے اندر کہاں کہاں پہ عمل صالح کی تفصیل بیان کی گئی ہو. ہم نے سٹارٹ کیا تھا پہلے، ہمارا جو پہلا لیسن تھا وہ بیس تھا سورہ عصر کے اوپر. تو سورہ عصر کے اوپر آ، اس میں چار چیزیں مینشن تھی نقصان سے بچنے کے لیے. وہ چار چیزیں تھی: ایمان، عمل صالح، تواصب الحق و تواصب الصبر. یہ چیزیں مینشن کی گئی تھی وہاں پہ. کانٹیکس یہ تھا کہ آ، ناکامی سے کیسے بچنا ہے. ناکامی سے بچنے کے لیے لوازم نجات، بنیادی چار چیزیں یہ تھی. اس کے بعد ہم نے ایک اور مقام دیکھا جہاں پہ انہی چار چیزوں کا ہی بیان تھا: ایمان، ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب الصبر. یہی چار چیزیں مینشن تھی. وہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آیت البر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، 177. تو اس میں بھی یہی چار چیزیں مینشن تھی، لیکن اس میں کانٹیکس تھا نیکی کا. لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، ٹورڈز دا اینڈ آف آیت. کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، لیکن نیکی یہ ہے. تو پھر انہی چار چیزوں کی تفاصیل وہاں پر بھی تھی. اس کے بعد ایک اور مقام ہم نے قرآن مجید کے اندر دیکھا، سورہ فصلت کا ایک رکوع ہم نے دیکھا. کچھ آیتیں سورہ فصلت کی ہم نے دیکھی جہاں پہ یہی چار چیزیں وہاں پر بھی مینشن تھی. اور وہاں پہ کیا تھا؟ مقام ولایت. مقام ولایت کے ضمن میں وہاں پہ بحث ہوئی تھی، اور یہی چار چیزیں وہاں پر بھی مینشن تھی: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، ٹورڈز دا اینڈ. اس کے بعد یہ ایسے مقامات ہیں قرآن مجید کے اندر جہاں پہ کمپریہنسولی یہ چار چیزیں ڈفرنٹ ڈفرنٹ الگ الگ کانٹیکس میں یہ چیزیں مینشن تھی. اور یہ قرآن کے وہ ایسے جامع مقامات تھے جہاں پہ یہ چار چیزیں ایمان، عمل صالح، تواصب الحق، تواصب صبر مینشن تھی. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ لیسن تھا وہ بیس تھا ایمان کے اوپر، ایمانیات کے اوپر. یہ جو چار چیزیں تھیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ ایمانیات. تو اس کے لیے ہم نے سورہ آل عمران کا جو لاسٹ رکو ہے، آیت 190، 190 سے آگے: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو اس کے ضمن میں ہم نے ایمانیات کی بنیادی اصطلاح سمجھی.
اور جو بھی ایمانیات کی تفاصیل وہاں پہ مینشن تھی، ایمانیات کو اس کانٹیکس میں ہم نے سمجھا. وہاں پہ تین بیسک چیزیں مینشن تھی ایمانیات کی. ایمان کس طریقے سے انسان کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جس میں مینشن تھا ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان برسالت. یہ تین چیزیں بنیادی ایمانیات کی اصطلاح ہے. آج کا جو مقام ہے، اس سے ایک سٹیپ، اب نیکسٹ سٹیپ ہوگا ہمارا، کہ وہ جو چار چیزیں مینشن تھی، جو کمپریہنسولی پہلے تین مقامات پہ مینشن تھی، تو اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ یہ سمجھنا کہ عمل صالحات کیا ہوتا ہے، اور عمل صالحات کرنے کے لیے ایک قرآن کا جو انسانی مطلوب ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے. اگر ان اوصافوں کو ہی ہم بولیں گے یہی عمل صالحات ہے، اسٹل فائن. تو وہ کیا اوصاف ہے؟ تو اس کے لیے ہم قرآن مجید کا مقام دیکھتے ہیں، وہ ہے سورہ مومنون. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 ہے، 23 ہے. اور اس کی ہم پہلی 11 آیتیں آج ہمارے سبق میں ہوگی. صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی مضمون جو ان 11 آیتوں کے میں مینشن ہے، ایگزیکٹلی ایسی سملیرٹی، ایگزیکٹلی یہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں سورہ معارج کے اندر. سورہ معارج سورہ نمبر 70 ہے، وہاں سے آیت نمبر 19 سے آنورڈز، آیت نمبر 19 سے آنورڈز ایگزیکٹلی ایک ایسی سملیرٹی ملتی ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز وہاں پر بھی ہمیں ملتی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. قد أفلح المؤمنون، یقیناً کامیابی، فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، یعنی کہ مؤمنین یقیناً کامیاب ہو چکے. قد آ گیا فعل ماضی کے اوپر، یعنی کہ ہو چکا، یعنی کہ مومنون کامیابی پا گئے، یقیناً وہ کامیابی پا چکے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنے ازواج کے اور ان کے جو ان کی ملکی یمین میں ہو. فمن او ما ملکت ایمان فانہم غیر ملومین، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی زیادتی کرنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اپنی امانتوں، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنی امانتوں اور عہد کا وہ پاس رکھتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ وہ ہیں جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اس مقام کا، یہ ان 11 آیتوں کا ایک روانی ترجمہ ہوا. اب یہاں پہ جو پہلی آیت ہے، قد افلح، الافلح کہتے ہیں کامیابی کو. یہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے، کامیابی. یعنی کہ مومنون، مومنین جو ہے، مومن لوگ جو ہے،
वो कामयाबी पा चुके। और कुरान के अंदर या अरबी लैंग्वेज के अंदर भी बाकी अल्फाज भी है कामयाबी के लिए, जैसे फौज। यहां पे वो लफ्ज यूज नहीं हुआ कद फाजल मुमिनून, ऐसा नहीं बोला गया। या और भी अल्फाज हैं, नजह, ये भी नहीं बोला गया कद नजहल मुमिनून। अल्लाह ताला ने अगर यहाँ पे ये लफ्ज यूज किया अफलाह, यहाँ पे इसकी थोड़ी तफसील और थोड़ी डिटेल में जाना जरूरी बनता है कि इन अल्फाजों के अंदर फर्क क्या है। फाज भी कामयाब, फाउज भी कामयाबी है, नजाह भी कामयाबी है, इफलाह भी कामयाबी है, अफलाह भी कामयाबी है। तो इनमें फर्क क्या है। सबसे पहले लफ्ज फलाह जो सूरह इस मुमिनून के आगाज में आया है, फलाह कामयाबी को कहते हैं। और जैसे अरबिक लैंग्वेज में भी आता है प्रोवर्ब, इन्नल हदीदा बिल हदीद युफलाहु, लोहा लोहे ही से कटता है। और हमारे ही लैंग्वेज के अंदर भी, उर्दू में भी आता है कि लोहा लोहे को ही काटता है। अफलाह युफलिहु एक्चुअली कहते हैं फाड़ने को, किसी चीज को तोड़ने को, किसी चीज को चीरने को। जिस तरीके से अगर आपके पास एक अखरोट है और अखरोट के अंदर जो एक्चुअल अखरोट है जिसको हम खाते हैं, जो इसका जो इसकी गिरी है जो हम खाते हैं उसके अंदर होती है। इसके एक्सटर्नल में एक शेल होता है जिसको कवर किए रखा होता है। तो उस शेल तक, उस गिरी तक पहुंचने के लिए, उस गिरी को बाहर निकालने के लिए हम उस अखरोट को चीरते हैं या उसको तोड़ते हैं। और उसके एक्सटर्नल शेल को तोड़ने के बाद जो अंदर से वो गिरी निकलती है, इस कॉन्सेप्ट को हम बोल सकते हैं अफलाह, फाड़ना, चीरना, तोड़ देना। और इस तोड़ने के बाद असल शय तक पहुंचना। इसी तरीके से जो किसान होता है उसको भी अरबिक में फल्लाह बोलते हैं, बिकॉज वो जमीन को चीरता है, बिकॉज उसके हल से जमीन को चीरता है। और यानी कि यहां से ये चीज भी हमें समझ आती है कि अफलाह एक्चुअली है कि इंसान के अंदर की जो शख्सियत है, क्योंकि इंसान सिर्फ उसका एक्सटर्नल ही नहीं है, कि उसका एक एनिमल बीइंग ही नहीं है, एक एक्सटर्नल बीइंग ही नहीं है, उसकी एक्चुअल शख्सियत जो है वो उसके अंदर की शख्सियत है, एक मानवी वजूद इंसान का। तो उस मानवी वजूद को, जिसको हम स्पिरिचुअल बीइंग कहेंगे, उस स्पिरिचुअल बीइंग को बाहर निकालना और उसके ऊपर जो एक्सटर्नल शेल है एनिमल बीइंग का, उसको तोड़ के इंटरनल तक पहुंचना, ये फलाह है। कुरान इस्लाम में इसको फलाह कहते हैं। और ये कामयाबी है कि इंसान की जो मानवी शख्सियत है, उसकी जो स्पिरिचुअल सेल्फ है, उसको बाहर निकाल के डोमिनेंट करना अपने एनिमल बीइंग के ऊपर, ये है कामयाबी। और ये लफ्ज यहां पे यूज हुआ है, अद अफलहल मुमिनून। तो बहुत सारे अगर इसके तराजम आप देखेंगे, मुख्तलिफ उर्दू तराजम, पुराने तराजम में ऐसा भी होगा, मेंशन होगा कि काम निकाल गए मोमिनीन, काम निकाल गए मोमिनीन। और मतलब काम निकाल गए यानी कि वो उनने डोमिनेंट कर दी अपनी स्पिरिचुअल सेल्फ अपने एनिमल बीइंग के ऊपर। तो यानी कि कामयाबी जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो है कि इंसान का जो नूरानी वजूद उसके अंदर है, स्पिरिचुअल वजूद है, उसको डोमिनेंट करे वो अपने एनिमल बीइंग के ऊपर। तो ये मोमिनून की क्वालिटी है। और एक्चुअली जो पिछले सबक के अंदर हमने देखा कि वहां पे ईमान वर्ड आया था, तो ईमान से ही मोमिन वर्ड बना है, इसी का इस्मुल फाइल है, मोमिन एंड मोमिनून प्लूरल। उसके बाद इनकी जो सबसे पहले सिफत आई है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे सबक में हम आज ये पढ़ रहे हैं कि कुरान का इंसान मतलूब क्या है, कि तामीर शख्सियत क्या है। इंसान की जो शख्सियत है वो तामीर होगी किन उसूलों पे, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर होगी। अगर हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं या मॉडर्न मटीरियलिस्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वहां पर भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कुरान का कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, कुरान का इंसान मतलूब क्या है। तो ये जो मुमिनीन है, ये जो बंदा मुमिन है, उसकी जो सबसे पहली सिफत यहाँ पे बयान की गई है, उसके अंदर जो सबसे बुनियादी सिफत उसके अंदर होगी, सबसे पहली और बुनियादी सिफत,
یعنی کہ اس کی تعمیری شخصیت کا سب سے پہلا پتھر جو ہوگا اس پرسنالٹی کو بنانے کا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ صلاۃ ہے، وہ نماز ہے. دیٹ از دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ. سب سے پہلی چیز جو مینشن کی گئی وہ صلاۃ ہے. اور صلاۃ کا بھی وہ پہلو مینشن کیا گیا جو ہماری نمازوں سے، ہمارے صلاۃ سے غائب ہے، وہ ہے خشوع. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یا وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع سے وہ نماز ادا کرتے ہیں. ہماری ساری بحث کس کے اوپر ہوتی ہے اگر ہم نماز ادا بھی کریں؟ وہ ساری بحث ہوتی ہے ظاہرات پر. حالانکہ ظاہرات کی اپنی اہمیت ہے کہ نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے، کس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں، کیسے رکوع کرنا ہے، کس طریقے سے سجدے میں جانا ہے، کیا وہاں پہ پڑھنا ہے. یہ ظاہرات ہو گئی نماز کی. لیکن نماز کا جو اصل پہلو یہاں پہ مینشن کیا گیا، ان مومنین کے اندر وہ صفت ہوگی کہ نماز کے اندر ان کی نمازوں کے اندر کیا ہوگا؟ خشوع ہوگا، خشوع خضوع ہوگا. کہ جب یہ کھڑے ہوں گے نماز کے اندر، یہ بس ان کا جسم کھڑا نہیں ہوگا، بلکہ ان کا پورا وجود اپنے رب اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا. اور پورے جھک کے ان کا جسم ہی جھکا نہیں ہوگا بلکہ ان کی پوری شخصیت جھکی ہوگی. اور اللہ کے سامنے ایسے تصور کر رہے ہوں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس طریقے کی نماز ہوگی. جب اس سجدے میں جائیں گے تو ان کے اندر ایسی کیفیت ہوگی کہ ہم نے اپنا سر اپنے مالک کے قدموں میں رکھ دیا، جیسے احادیث کے اندر مینشنڈ ہے. یہ ہے خشوع کا پہلو جو ان کی نمازوں کے اندر ہوگا. حالانکہ نماز کی ظاہرات بھی ہے، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہاں پہ جس چیز کے اوپر ایمفیسس دی گئی وہ کیا ہے؟ نماز کا باطنی پہلو، نماز کا باطن، یعنی کہ جو اس کا خشوع ہے، خشوع یعنی خضوع ہے. اور پوری فوکس، خشوع خضوع بولیں گے کس کو؟ فوکس کے ساتھ نماز پڑھنا. اور سچویشن یہ ہے ہماری، اس کے اوپر میں تھوڑی تفصیل اور مینشن کروں گی، ہم خشوع کیسے حاصل کریں. جب بھی ہم کوئی عمل آج کل کرتے ہیں، عمل ان اے سینس، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ہم پانی پی رہے ہیں یا کسی سے بات کریں، جو بھی کام کرتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ وانڈر کرتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک بندے کے ساتھ، دماغ کہیں اور ہے، مائنڈ میں کچھ اور ہی خیالات چل رہے ہیں. کھانا یہاں پہ کھا رہے ہیں، دماغ کہیں اور ہے. تو سب سے پہلے ہمیں نا ان چیزوں کے اوپر ورک کرنا ہوگا کہ ہم فوکس کیسے سیکھیں، ہاؤ ٹو فوکس. اس کو ہمیں پریکٹس کرنا پڑے گا. تو اس کو ہم ایسے پریکٹس کریں گے آج سے. میں آپ کو اس کی اپلیکیشن ان چیزوں کی بتا رہا ہوں. اس کو ہم ایسے پریکٹس کریں گے کہ دن بھر ہم جس بندے سے بھی سب سے زیادہ بات کرتے ہیں، وہ چاہے ہماری فیملی ممبر، فیملی میں کوئی ہو، یا آفس میں کوئی ہو، یا کوئی بھی کلیگ ہو، یا جو بھی ہو، جس سے بھی ہم دن بھر سب سے زیادہ بات کرتے ہیں، چاہے وہ فیس ٹو فیس ہو یا فون کے اوپر ہو، ہم یہ یہ کام آج سے کریں گے کہ اس کی بات ہم پوری اٹینشن کے ساتھ سنیں گے. یعنی کہ اس ٹائم پہ ہم اور کوئی کام نہیں کریں گے. جب ہم اس سے بات کر رہے ہو، ہم اپنے فون کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، کچھ کام نہیں کریں گے، بس اس کی بات ہم پوری فوکس اور توجہ کے ساتھ سنیں گے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد جب ہم کھانا کھائیں گے، ہم کھانا کھانے کے ٹائم پورا فوکس ہم اس کھانے کے عمل کے اوپر رکھیں گے. یعنی کہ ہم جو بھی کام کوشش کریں گے، ہم جو بھی کام کریں گے، ہم پورے اٹینشن کے ساتھ کریں گے. دماغ، مائنڈ کے اندر اور کوئی ہمارا کوئی بھی چیز نہیں چل رہی ہو. اب اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ حالانکہ یہ کافی مشکل کام ہوگا انیشلی. جس انسان کے مائنڈ کے اندر ڈفرنٹ ڈفرنٹ چیزیں آتی ہیں ایٹ اے ٹائم، کام کچھ اور کر رہا ہے، مائنڈ میں کچھ اور ہے، وہ حاصل کیسے کریں گے؟ اس کی میں ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بتا رہا ہوں، اس کی ایک پریکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کرنے کو. کہ آپ شام کے ٹائم یا اسپیشلی ایوننگ کے ٹائم یا سونے سے پہلے یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے، 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کے لیے ایک اس طریقے سے روم میں بیٹھے کہ مائنڈ میں کوئی خیالات نہ آ رہا ہو. نتھنگ، ڈونٹ برنگ اینی تھنگ ان مائنڈ. جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور خاموشی سے بیٹھا ہوں، اور یہاں پہ فین چل رہا ہے، باہر سے آواز آ رہی ہے، تو پریزنٹ میں ہوں. میں جو بھی ہو رہا ہے پریزنٹ میں مائنڈ میں کوئی بھی پاسٹ یا فیوچر کی بات نہیں لا رہا ہوں، پریزنٹ میں ہوں. میں وہاں سے کسی کی آواز آ رہی ہے پریزنٹ میں، اس ٹائپ سے. تو پہلے ہم اس کو 30 سیکنڈ کے لیے کریں گے، کچھ دن کے لیے. اس کے بعد اس کو پریکٹس کریں گے ہم. اور اگر ہم کم سے کم 1 ہفتے کے لیے یہ چیز کریں، اس کے بعد جو بھی ہم کام کریں گے اس کو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے. اور یہ جو بندہ ہوگا نا جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، پریزنٹ میں رہنا، فوکس کے ساتھ رہنا، جب یہ بندہ پانی پیے گا نا، اس کو پانی پیتے ٹائم اتنا سرور آئے گا، بیکاز ہی از ود ان اٹ، ان دا ایکٹ.
اس کے منہ میں پانی چلا گیا، حلق کے چلا گیا، اور پورا اندر فوڈ پائپ کے اندر پورا ہی از انوالوڈ ان دیٹ عمل. اب یہ بندہ جب پریزنٹ میں ہے، اس کا مائنڈ پورا فوکس کے جو بھی یہ کام کر رہا ہے، یہ بندہ جب نماز پڑھے گا تو سچ میں اس کی نماز ہوگی، بیکاز وہ پریزنٹ میں ہوگا، مائنڈ میں کوئی تھاٹ نہیں آئے گا. وہ سچ میں اس کی نماز ہوگی کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے یہ. اور نمازوں کے اندر ایسی سویٹنس آئے گی، ایسی سویٹنس آئے گی خود بخود. وہ سویٹنس اینڈ حلوہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خود بخود نماز کے اندر آئے گی. اور یہ ہے، اس کے ساتھ یہ خشوع و خضوع نمازوں کے اندر آ جائے گا. یعنی کہ نماز کے اندر ہمارا مائنڈ وانڈر نہ کرے، پریزنٹ میں پورا ہو. یہاں پہ حال ہمارا یہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کون سی رکعت ہم نے پڑھی، بیکاز مائنڈ وانڈر کر رہا ہے. تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ہمیں اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اپلیکیبل بنانا ہے. یہ پروسیس ہے پورا اس کا. اس کے بعد نماز کے اندر پورا فوکس کے ساتھ نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ مجھے پہلی رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کون سا سورہ پڑھنا ہے، اور پوری فوکس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. یہ ہے خشوع. بیکاز مومنین کی بنیادی صفات، انسان مطلوب جو اس قرآن کا ہے، اس کی سب سے پہلی شرط، اس کے سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے صلات. اور صلات کے اندر بھی کون سا پہلو؟ خشوع کا پہلو، خشوع اور خضوع کا پہلو. یہ سب سے پہلا پتھر ہے اس تعمیری شخصیت کا. اب ایک ایکسٹراڈنری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو ساری صفتیں مینشن ہوئی ہے یہاں پہ، الذین هم لغو موردون، زکات فائلون، فروج محف، یہ ساری ہے. اس کا جو لاسٹ والا سٹیپ ہے وہ ہے آیت 9 میں، والذین هم علی الصلوات یحافظون. یہ بھی صلات کا ہی پہلو یہاں پہ مینشن ہے. یعنی کہ سٹارٹ میں بھی پہلا پوائنٹ بھی یہاں پہ مینشن ہوا صلات، اور لاسٹ والا پوائنٹ بھی مینشن یہاں پہ ہوا تعمیر سیرت کا صلات. سٹارٹ بھی صلات سے، اینڈ بھی صلات سے ہوا. یعنی کہ اسے اگر ہم اس کے یہ کانسیپٹ لے لیں کہ بندہ مومن کی جو شخصیت ہے ایک والڈ سٹی کی طرح ہے. یہاں پہ مینشن کیا والڈ سٹی، جیسے پرانے زمانے میں ہماری والڈ سٹی ہوا کرتی تھی، جیسے دلی ایک والڈ سٹی ہے. یعنی کہ اس کے شہر کے ارد گرد وال، دیوار ہوتی تھی، اور پھر اس میں گیٹس لگے ہوتے تھے. دلی میں آپ دیکھیں گے کہ کشمیری گیٹ، اجمیری گیٹ، لاہوری گیٹ، یہ سارے گیٹس لگے تھے، اور آج بھی وہ ہے موجود، وہ جگہوں کے نام سے آج موجود ہے. تو اسی طریقے سے بندہ مومن کی جو شخصیت ہوگی، اس کی شخصیت کے ارد گرد والز ہوں گے، اور یہ وال کیا ہوگی؟ وہ صلات کا وال، نماز کا وال، جس کو پروٹیکٹ کرے گا. جیسے دوسری جگہ قرآن میں اندر فرمایا گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے وہ فحش کاموں سے اور منکرات سے بچاتی ہے. تو نماز سب سے پہلے اس بندے مومن کو پروٹیکشن دے گی ایک، کن چیزوں سے؟ منکرات سے. بیکاز انسان کی شخصیت جو ہے، انسان بہت کمزور ہے. اور ہم دیکھیں گے سورہ معارج کے اندر یہ چیز مینشن ہوئی ہے کہ انسان کی پرسنالٹی کیسی ہے. ایگزیکٹلی اسی کا پیرلل وہاں پہ مینشن ہوگا. یعنی کہ بندہ مومن کی جو تعمیر سیرت کا جو پروگرام اس قرآن کے اندر مینشن ہے، اس کا بنیادی پتھر صلات سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب صلات کا بھی کون سا اینگل؟ وہ اس کے خشوع کا اینگل، خشوع اینڈ خضوع کا اینگل. اور سچ میں اگر وہ اس خشوع خضوع سے نماز ادا کرے گا انسان، تو سچ میں اس کی وہ معراج ہوگی، اللہ سے سچ میں وہ ہم کلام ہوگا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور اس کے اندر جو سویٹنس اور اس کے اندر جو حلوہ پیدا ہوگا، وہ اس صلات سے ہوگا. یہ اس کا ایک اینگل ہے. دوسرا پہلو جو صلات کا یہاں پہ مینشن ہے، یعنی کہ والذین علی صلواتہم یحافظون، یا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا ایک دوسرا پہلو، یہ تو اس کا داخلی پہلو ہو گیا، انٹرنل پہلو، کہ خشوع خضوع نمازوں کے اندر پیدا کرنا، ان کی نمازوں کے اندر خشوع خضوع ہوتا ہے. اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ ہے اس کا خارجی پہلو، ایکسٹرنل پہلو. وہ خارجی پہلو یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اجتماعیت، مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، ایک کمیونٹی، اس کا یہ بنیادی ستون ہے. یعنی کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی یہ ستون ہے، ایک رکن ہے. اور انسان کی جو پرسنل کریکٹر ڈیولپمنٹ ہے، اس کا بھی یہ مین پلر ہے. اسی طریقے سے نماز کے جو اوقات ہیں ان کی پابندی کرنا. نماز یہ نہیں کہ آج نماز پڑھی
اور جب من ہوا تب نماز پڑھی، ایسا نہیں ہو، کنٹینیوسلی نماز پڑھی اور اپنے مقررہ وقتوں پر پڑھی. اور اس کی جو اجتماعیت ہے ہمارے دین کے اندر، اس کو کافی اہمیت حاصل ہے کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت ساری مسجدیں جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہے وہاں پہ عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی، ان کے لیے انتظام نہیں ہوتا. لیکن ان چیزوں پر بھی کوششیں ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں ہی وہ وقت دیکھیں گے کہ ہر کسی مسجد کے اندر عورتوں کے لیے انتظام ہو نماز ادا کرنے کے لیے. کیونکہ یہ جہاں پہ انسان کی انفرادی سیرت و کردار کا بنیادی رکن پلر ہے، وہاں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کا بھی یہ بیسک اور بنیادی ایک سینٹرل، ایک مرکزی پلر ہے. تو یہ ہو گیا ان کی پہلی کوالٹی صلات. دوسری کوالٹی جو عمل صالحات کے اندر آئے گا، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو کہتے ہیں ہر اس کام کو، ہر اس چیز کو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، پرپز نہ ہو کوئی بھی. اب اس کے اوپر ہم کوئی مینشن نہیں کر سکتے کہ کون سی، انسان کو خود ریئلائز کرنا کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، پرپز لیس ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ یہ کام پرپز لیس ہے. وہ انسان کو خود ریئلائز کرنا ہے، بندہ مومن کو خود ریئلائز کرنا ہے یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ ہے نہیں، نہ دنیاوی نہ کسی بھی اینگل سے کوئی فائدہ ہے نہیں. تو یہ جو ان کی شخصیت کا جو دوسرا پوائنٹ یہاں پہ مینشن کیا گیا، جو ان کے اندر ایک کوالٹی، دوسری کوالٹی ہوگی کہ لغو چیزوں سے یہ ہمیشہ دور رہیں گے، معرض، اپنے منہ پھیریں گے ان چیزوں سے. کوئی بھی لغو کام ہو، چاہے وہ فضول باتیں کرنا ہو، فالتو کی باتیں کرنا ہو، فالتو کا ٹائم ویسٹ کرنا ہو ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے جس کو کوئی فائدہ نہ ہو، کوئی اچھا پروگرام نہ ہو تو بیٹھیں پھر بھی. یا کوئی بھی بیٹھا ہے گیمز کھیل رہا ہے فالتو کی، اپنا ٹائم ویسٹ کر جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو خود ریئلائز کرنا انسان کو کہ یہ لغو ہے. اب ایسا یہ جو بندہ مومن کے اندر یہ چیز ہوگی کہ وہ لغو چیزوں سے دور ہٹیں گے، لغو چیزوں میں نہیں پڑیں گے. یہ ایکچولی جو انسان کی زندگی ہو، اگر انسان کو آخرت کی زندگی کے اوپر ایمان ہو، جیسے ہم نے پچھلے سورہ کے اندر، سورہ آل عمران میں دیکھا لاسٹ والے رکوع کے اندر، کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، جس انسان کا ایمان ہو، ایمان بالآخرہ کے اوپر، آخرت کے اوپر جس کا ایمان ہو، اور اس کو یہ پتا ہو کہ میرا یہاں پہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کے نتائج کل کو نکلیں گے. وہ ایک انفائنائٹ لائف ہے، اور وہ انفائنائٹ لائف ڈپینڈ کرتی ہے اس فائنائٹ لائف کے اوپر. اس زندگی کے اندر، اس زندگی کے میں میرا ایک ایک لمحہ، اس میں سپینڈ کیا ہوا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ جو اس کا ہے، اس کے کل کو نتائج انلمیٹڈ اور انفائنائٹ نکلیں گے. یہاں پہ میرا ایک سبحان اللہ جو میں یہاں پہ پڑھوں گا اس کے انلمیٹڈ نتائج نکلیں گے کل، انفائنائٹ. جس بندے کے، جس انسان کے اندر یہ تصور ہو آخرت کا، وہ کبھی بھی لغو چیزوں کے اندر پڑے گا ہی نہیں. بیکاز وہاں پہ اگر کاٹنا ہے تو یہاں پہ بونا ہے، تو اپنا ٹائم ویسٹ کبھی کرے گا ہی نہیں. اس کو پتا ہے یہاں پہ میں ایک ایک میرا منٹ ہے، جو بھی ہے، جو بھی میں کام کروں گا، میں اس کو پورا یوٹیلائزیشن کے ساتھ کام کروں گا تاکہ اس کے نتائج کل کو انفائنائٹ نکلیں گے. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو لغوات میں نہیں رکھے گا. جس کو یہ تصور ہو، یعنی کہ یہ جو والذین هم عن اللغو معرضون مینشن کیا گیا یہاں پہ، اس کا تعلق براہ راست ایمان بالآخرت کے ساتھ ہے. جس انسان کا ایمان آخرت کے اوپر ہوگا اور پورا آخرت ہوگا، وہی یہ بندہ ہوگا کہ اپنا ایک لمحہ بھی وہ ویسٹ نہیں کرے گا، فالتو کی چیزوں میں نہیں پڑے گا وہ. بیکاز اس کے سامنے ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جہاں پہ اس کو کاٹنا ہے لیکن بونا یہاں پہ. اب یہاں پہ اسے بویا ہی نہیں تو وہاں پہ کاٹے گا کیا؟ تو ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحے کے نتائج نکلیں گے، تو وہ کبھی یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرے گا. والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا تو ایک معروف لفظ ہے، یہ فیملیئر ہے ہم اس لفظ کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ. لیکن جو قرآن کے اندر زکوٰۃ ورڈ جنرلی یوز ہوتا ہے وہ آتا ہے ایتا الزکات، ایتا الزکات، یا جیسے بعض مقامات پر آیا ہے یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات،
زکات کو ادا کر دے. تو وہاں پہ ایتا زکات، یوتون زکات، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات، الذین اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکات. لیکن یہاں پہ وہ ورڈ یوز نہیں ہوا، یہاں پہ آیا زکات فاعلون. ایک ہوتا ہے زکات دینا، یعنی کہ زکات جو ہے ایک اماؤنٹ آف منی فرام یور سیونگس، اس کو ادا کرنا، اس کو ہم زکات سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ورڈ آتا ہے ایتا زکات کے ساتھ. یہاں پہ وہ ورڈ نہیں آیا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے زکات دینا اور دوسرا ہوتا ہے زکات کے طریقے پر عمل کرنا. ان دونوں میں فرق ہے. زکات کے طریقے پر عمل کرنا. زکات کہتے ہیں کس کو ہے؟ دیکھیں، زکات کہتے ہیں پاکیزگی کو، پیوریفیکیشن کو. یہ اس لفظ کی بنیادی حقیقت ہے. اور اگر کسی چیز کی ترقی میں جو بھی چیز اس کو روکتی ہو، اس کو دور کرنا یہ زکات ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک باغبان ہے یا کوئی مالی ہے، اور ہم زکات اس کے اس عمل کو کہیں گے، یا تزکیہ، دوسرا ورڈ اس کا تزکیہ، پیوریفیکیشن. ہم مالی یا باغبان یا کسی باغبان یا کسی مالی کے اس عمل کو ہم تزکیہ کہیں گے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تو کچھ پودے ایسے ہیں جو اس نے خود لگائے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تزکیہ تزکیہ مالی کے اس عمل کو کہیں گے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پہ اس نے کچھ پودے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ایسے پودے ہیں جو اس نے خود لگائے ہیں، پھول ہو یا پھل ہو، یا پھل کے کچھ پودے ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پورا گرو کرے، وہ پورا پروان چڑھے. اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کچھ ادھر ادھر گھاس پھوس یا جھاڑ ہے جو خود بخود اگایا ہے. یہ جھاڑ جھکاڑ جو ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ زمین کی جو قوت ہوتی ہے اس سے کچھ حصہ لے لیتی ہے. لیکن یہ جھاڑ جھکاڑ ایکچوئل مطلوب چیز نہیں ہے، بیکاز جب اس نے زمین سے کچھ توانائی لی اور سورج سے بھی توانائی لی، ایئر سے کچھ اور گیسز آکسیجنز لے لیے، گیسز وغیرہ لے لیے، تو یہ جھاڑ جھکاڑ، یہ گھاس پھوس، یہ کام کیا کرتے ہیں، یہ جو اصل پودے ہیں جو اس مالی نے لگائے تھے، یا ان کی گروتھ کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو وہ مالی کیا کرتا ہے، اس جھاڑ جھکاڑ کو وہ نکال دیتا ہے یا کاٹ دیتا ہے. تو اس عمل کو، اس مالی کے باغبان کے اس عمل کو تزکیہ کہتے ہیں. یعنی کہ کسی چیز کی گروتھ میں جو رکاوٹ ہو ان کو دور کر دیا، وہ کر دیتا ہے. تو اس عمل کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، تاکہ وہ چیز پوری، وہ پودا جو ہو بھرپور طریقے سے گرو کرے. اور انسان کیا ہے؟ انسان اللہ کا لگایا ہوا ایک پودا ہے. وہ اس چمن کا مالی ہے. وہ چاہتا ہے کہ انسان پھلے پھولے. وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے اس مقام کو حاصل کرے جس کے لیے اس کی حقیقی تخلیق ہوئی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہترین طریقے سے ہم نے انسان کو بنایا. دیکھیے، انسان کی جو تخلیق ہے وہ اپنی اصل کے اعتبار سے بڑی عظیم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اس کے بعد فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین. لیکن اس مادی دنیا میں، اس پستی کے عالم نے، رددنا ثم رددنا اسفل، نچلو، لوویسٹ آف دا لو میں چلا گیا وہ. اب وہ واپس کیسے آئے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ دو چیزیں منشن کی گئی، ایمان اور عمل صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جس طریقے سے جواب شکوہ میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، شوخ و گستاخ پہ پستی کے مکین کیسے ہیں. پستی کے مکین، انسان کیا ہے؟ پستی کا مکین. یہ پستی کا مکین بن گیا، اور اب اس کو محنت کرنی ہے، اس پستی سے باہر نکلنا ہے. اپنا جو اس کا ایکچوئل منصب تھا، جو اس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا، اس منصب کو واپس حاصل کرنا ہے. وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ایمان، اور دوسرا عمل صالح. اسی کے لیے فرمایا گیا فلہم اجر غیر ممنون. اور اس
तरक्की के लिए, ये जो ग्रो कर सकता है, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो इसकी है वो है हुब्बे माल। ये इसकी तरक्की के अंदर बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है, हुब्बे माल या हुब्बे दुनिया। और हुब्बे दुनिया के अंदर हुब्बे माल ही सबसे मेन। ये मालो दौलतो ये दुनिया वो रिश्तों पे बंद, बुताने रहमो बुताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस माल को क्या करो, खर्च करो, दे दो, मोहताजों को दो, मिस्किनों को दो, खर्च करो, सदका करो, खैरात करो। वो माल जो तुम्हें महबूब है, अजीज तर है। और इसकी तफसील आयतुल बिर 177 सूरह बकरा के अंदर हुई है, डिटेल के अंदर वहां पे मेंशन है। और यहां पर भी वही चीज मेंशन की गई, जक़ात फाइल। ये तो हो गया इसका एक पहलू, जक़ात। लेकिन दूसरा, यहाँ पे एक जामिया इसकी इसका मीनिंग आएगा। यहाँ पे सिर्फ महदूद पेइंग ऑफ द जक़ात नहीं होगा, यानी कि माल ही नहीं होगा, यहाँ पे तज़किया नफ्स का अंदर भी, बिकॉज फाइलून वर्ड मेंशन है, इताए ज़कात वर्ड मेंशन नहीं है यहाँ पे। इंसान लालच से बचे, बुखल से बचे, अपने तज़किया के अमल पे वो कारबंद हो कंसिस्टेंटली, और अपनी ग्रोथ के प्रोसेस को वो के साथ बंधा हुआ हो कि मुझे ग्रो करना है, और जो भी चीज उसमें रुकावट बनती है उसको निकाल दे। तो ये चीजें आ गई इंसान की तामीर शख्सियत के अंदर। अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और नेक्स्ट चीज जो मेंशन की गई, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, यानी कि अपनी शर्मों की हिफाजत करते हैं। यानी कि सेक्सुअल डिसिप्लिन जो एक पोटेंट फोर्स इंसान के अंदर है, इंसान के अंदर जिनसी कुव्वत, अगर ये इंसान के अंदर इसके ऊपर कंट्रोल ना हो, ये डिसिप्लिन लाइफ में ना हो, तो पूरी की पूरी शख्सियत जो है वो अ, खत्म हो सकती है। और इसको कहा कि चैनलाइज करो, डिसिप्लिन करो, बिकॉज उसके बाद इसकी तफसील मेंशन की गई, इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मुलमिन, कि जायज तरीका जो बताया गया, इन जायज तरीकों से आपके अंदर जो जिनसी कुवत है, इसको एक डिसिप्लिन तरीके से, सही तरीके से इसको चैनलाइज करो। इसको सप्रेस करने का इस्लाम ने नहीं बोला कि आपके अंदर जो एक जिनसी कुवत है उसको सप्रेस करो, ये चीज मेंशन नहीं की। बाकी मजाहिब के अंदर ये चीज, इसको सप्रेस करने को बोला गया, और इस चीज को जितना आप इसको सप्रेस करोगे, बाकी मजाहिब के अंदर वहां पे कंसिडर होता है बहुत अच्छी चीज। लेकिन हमारे रिलीजन के अंदर, हमारे दीन के अंदर, ये चीज इसको सप्रेस करने को नहीं बोला गया, बल्कि इसको एक चैनलाइज सही तरीके से मुस्तमिल होने के लिए कहा गया।